میں ہوں رابعہ الربا اور آج ہم جس ڈرامہ سیریل پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تکبر۔ تکبر اپنے نام کی طرح غرور کی کہانی ہے جو انسان کو بیمار رکھتی ہے۔ سادہ سی کہانی ہے، سادے طریقے سے پیش کی گئی ہے۔ ایک رشتے کے نانا آغا جی ہیں اور ان کی کوئی رشتے کی بیٹی ہے جو بیمار تھی اور وفات پاتے ہوئے اس نے اپنے جوان بچوں مقدس اور معاذ کو کہا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو اپنے نانا کے گھر چلے جائیں۔ مکان کرائے کا ہے اور مالک مکان کی نیت بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ مقدس پہ بری نگاہ رکھتا ہے۔ غربت یوں ہی گھر کی اداس دیوار پہ شام بنی ہوئی ہے۔ دونوں بہن بھائی کی پڑھائی بھی ابھی چل رہی ہے۔ یوں اماں کے وفات کے بعد دونوں بہن بھائی ریل سے نانا کے ہاں پہنچ جاتے ہیں۔ نانا کے دو بیٹوں کے گھرانے پہلے سے اس بڑے سے گھر میں آباد ہیں۔ ان کے اپنے پوتے پوتیاں ہیں، بہویں ہیں۔ ایسے میں دو جوان بچوں کا گھر میں اچانک آ کر مقیم ہو جانا مسلط ہو جانے کے برابر ہی لگتا ہے۔ نانا ابا بہت فراخ دلی سے انہیں گھر میں جگہ دے دیتے ہیں، بلکہ زندگی میں بھی جگہ دے دیتے ہیں، لیکن باقی گھرانے کے لیے دل فراخ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ بچے بچوں کے مقابل آگے ہیں کیونکہ دونوں ہی ہم عمر اور ہم عصر ہیں۔ نانا ابا چاہتے ہیں مقدس کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی شادی بھی اچھی جگہ کر دی جائے۔ انہوں نے سب ذمہ داریاں اپنے سر لے لی ہیں۔ وہ اپنے دفتر میں ایک لڑکے عباس کی ذہانت اور قابلیت سے متاثر ہیں اور کسی طور سے رشتہ جوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر عین شادی کے موقع پر پالس سے گھر آتے ہوئے دلہن اغوا ہو جاتی ہے اور چور اس کا زیور لے کر اسے گھر کی دہلیز پہ پھینک جاتے ہیں۔ عارض ایک بگڑا ہوا لڑکا ہے، اپنے ماحول میں فٹ ہے، ایسے میں مقدس سے دوستی کا مطالبہ کرنا بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر مقدس کی پرورش کے اعتبار سے مرد اور عورت دوست نہیں ہو سکتے۔ اتنی سی بات پہلے انا بنتی ہے، انا سے غرور، پھر غرور سے انتقام تک آ جاتی ہے۔ عارض کو اس کی کزن ماہرہ پسند کرتی ہے، مگر وہ تو انا کی آگ میں جلنے لگتا ہے کہ مقدس نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور اسے دوستی سے انکار بھی کر دیا۔ انکار تو اس کی لغت کا لفظ ہی نہیں تھا، تھپڑ کا واقعہ بھی دونوں کے درمیان ہی ہے۔ ایمن عارض کی بہن ہے اور مقدس کی دوست بھی بن جاتی ہے۔ مقدس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کے خواب دیکھنے لگتی ہے، بلکہ اس پہ عمل کرتے ہوئے معاذ سے پوچھ بھی لیتی ہے کہ وہ اس کی بھابھی بننا پسند کرے گی۔ یہیں سے ایمن اور معاذ میں انس والی دلکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے گھر کی چار دیواری میں ہو رہا ہے۔ کہانیاں سب پرانی ہی ہوتی ہیں، ان کو تکنیک اور دور سے جدید بنایا جاتا ہے۔ اس نے اتفاق کہیے، یہاں سب کچھ ہی پرانا ہے۔ ابھی تک درجہ اول کی گاڑی سے لڑکی آسانی سے اغوا ہو جاتی ہے اور اتنی ہی آسانی سے گھر بھی پہنچ جاتی ہے اور کوئی ہنگامہ بھی نہیں ہوتا۔ اتنے بڑے گھر اور علاقے میں CCTV کیمرے بھی نہیں لگے ہوئے۔ نوجوان اولاد کو آج بھی ماں مرتے ہوئے کسی رشتے کے نانا کے گھر جانے کا ترس دے رہی ہے۔ کالج جانے والی اولاد کو تو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ محنت مزدوری کر سکے۔ گویا ایک نکمی اولاد کی کہانی ہے، بلکہ سب نوجوان کردار نالائق اور زندگی کی رمق سے دور ہیں۔ سب کو پڑھنے کا بچپن سے شوق ہے، مگر پڑھتے شاید نہیں ہیں، یا پڑھنا کوئی مجبوری دکھائی گئی ہے جس کے بعد انہیں اچھی نوکری مل جائے گی۔ سب کو شادی کا بھی شوق ہے۔ مقدس بطور بہن دلچسپ کردار ہے جو اپنے بھائی کے لیے اس گھر میں رشتہ بنانا چاہ رہی ہے جہاں دونوں کا جینا حرام ہو گیا ہے۔ شاید یہی بقا کی جنگ ہے۔ نانا مکمل فرشتہ صفت انسان ہیں، مگر انہیں اپنی غریب نواسی کے حالات بہتر کرنے کا خیال شاید کبھی نہیں آیا۔ وہ معاذ کو اپنے دفتر میں جاب بھی دے سکتے تھے، مگر انہوں نے اسے گھر تک محدود رکھا ہوا ہے۔ عارض البتہ اپنے دفتر افسری روب جھاڑنے جاتا ہے۔ مقدس بھی ایک فرشتہ صفت کردار دکھایا گیا ہے۔ مالک مکان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، کس مالک مکان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے؟ لہٰذا اضافت کو جواز بنایا گیا ہے۔ دولہا میاں عباس کو اغوا ہوئی دلہن سے بھی پیار ہو گیا ہے، وہ اس کے حسن پہ مر مٹے ہیں۔ سوچ مثبت ہونی چاہیے لیکن غیر حقیقی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں مثالی تخیل کی پرواز زیادہ ہے۔
ڈرامے کی فضا اداس اداس ہے۔ ایسے ڈرامے خواب کی دنیا میں لے جاتے ہیں جو انسان کو عملی زندگی سے کوسوں دور کر کے دکھی رکھتے ہیں۔ ڈرامہ میں سب کچھ ہے، بس ڈرامہ نہیں ہے۔ جیسے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، افراد بھی ہوتے ہیں، گھرانہ نہیں ہوتا۔ مادیت کی زمین پہ کہانی کی کمزور بنت ہوئی ہے۔ مادیت میں جو آگ ہوتی ہے وہ جملوں میں نہیں بھڑک رہی۔ بڑے جذبوں کے لیے طاقتور الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، یہاں لفظوں کا وزن کم ہے۔ کاسٹ نے بھی اس وزن کو نہیں بڑھایا، ورنہ بعض اوقات کاسٹ سب کمزوریوں پہ اداکاری سے پردہ ڈال دیتی ہے۔ ہیرو تو بالکل اپنی جگہ فٹ نہیں ہے، مصنوعی سا لگ رہا ہے۔ نانا، دادا، پوتے، پوتی، نواسے سب کے کردار ہیں، مگر والدین خاموش نسل میں معلوم ہو رہے ہیں۔ ڈرامہ پسند کیا جا رہا ہے، چپ کسے پسند نہیں ہوتی۔ تکبر کی کہانی ہے جس کا انجام راکھ ہی ہوتا ہے۔ یہاں بھی سب کچھ زوال کی طرف جا رہا ہے۔ زوال سے شاید باہر کی قومیں پھر بیدار ہو جائیں۔ مصنفہ سیما مناف ہیں، ہدایات کاشف سلیم کی ہیں۔ ہم ٹی وی سے ڈرامہ نشر ہو رہا ہے جو ان دنوں اپنی 19ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ ہم ٹی وی کو سالگرہ مبارک۔